ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان، بھلائی اور اچھا سلوک کرو، یعنی ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ان کے احسان کو مانو۔ محترم حضرات، آج یہ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور گھر گھر حضور سیدنا سید عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نظر و نیاز ہو رہی ہے۔ وہیں ہم اور آپ کو خوش نصیب ہیں کہ ان تمام اولیاء کاملین کی محبت نصیب ہوئی ہے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر گھر نظر و نیاز کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، ہماری خوش نصیبی ہے، لیکن اس بات کا احتیاط رکھیں کہ حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں اگر، تو غوث پاک نے ہمیں درس کیا دیا ہے، ہمیں سبق کیا دیا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرنا چاہیے۔ ہم غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ بدیع الدین مدار کا ہم نظر و نیاز اور ان کا عرس بھی مناتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہم ان کے نام پر بھی نیاز کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے جو اعمال ہیں وہ نیک ہیں، لیکن یاد رکھو کہ یہ سارے اعمال ہم کریں، لیکن کہیں ہم سے کوئی ایسی خطا تو نہیں ہو رہی، کہیں ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض تو نہیں ہیں۔ ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینا چاہیے، کہیں ہمارے اعمال برباد تو نہیں جا رہے۔ اس لیے کہ انسان کتنی بھی نیکیاں کرتا رہے، کتنی بھی اچھائیاں کرتا رہے، لیکن اگر اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو یہ فاتحہ، یہ دیگ، یہ نیاز، یہ آپ کی غوث اور خواجہ مدار سے محبت، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ اگر ناراض ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور اگر وہ اپنے ماں باپ کو خوش نہ کر پایا تو اس کی نماز، اس کے جو عبادات ہیں، روزہ، وہ سب کے سب اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا، یاد رکھو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ ماں باپ، ہر ماں باپ اپنے بچے کے لیے کیا نہیں کرتا۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، تو ماں خود، جب بچہ پیشاب کر دیتا ہے بستر پر، چاہے سردی کا موسم کیوں نہ ہو، اور رات میں جب ماں دیکھتی ہے کہ میرے بچے نے پیشاب کر دیا، تو وہ ماں خود اس بستر پر جہاں پر بچے نے پیشاب کیا ہوا ہے، اس گیلے بستر پر لیٹ جاتی ہے اور دوسری جانب جدھر بستر سوکھا ہوتا ہے اس طرف اپنے لاڈلے کو، اپنے لخت جگر کو لٹا دیتی ہے، اور جب اس طرف بھی بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ماں اپنے سینے پر بچے کو لگاتی ہے۔ کیوں؟ ماں باپ کے لیے ایک بیٹے سے زیادہ دنیا میں کوئی عزیز نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن وہیں جب ماں باپ بڑے ہی خوشی کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، پڑھاتے لکھاتے ہیں، تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ محنت و مزدوری بھی کرتے ہیں آپ کا پیٹ پالنے کے لیے، تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم سمجھدار ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، تو کہیں بیوی کی محبت میں بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کو ٹھکرا دیا کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ماں باپ نے جس طرح سے ہمیں محبت سے پالا ہے، اسی طرح سے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا شخص جنت میں جائے گا، اس لیے باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے۔ تو ہم اور آپ اپنے والدین سے خدمت کریں، اور ہم علماء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پیروں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے،
اور ان کے قدم بوسی کرتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، لیکن یاد رکھو، میں تو یہی کہتا ہوں کہ اپنے علماؤں کے ہاتھ چومو، لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھو کہ کہیں آپ کے ماں باپ ناراض تو نہیں ہیں۔ آپ اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہیں یا نہیں چومتے ہیں؟ تو آپ حضرات جب صبح اٹھ کر کے بزنس کے لیے، تجارت کے لیے گھر سے نکلا کریں تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو سلام کیا کریں، ان کے دست بوسی، ان کے ہاتھوں کو چوما کریں۔ اس کے بعد میں گھر سے نکلیں، ماں باپ کی دعا رہے گی تو انشاءاللہ آپ ہر جگہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماں کی دعا، یعنی ایک ماں باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں اسی طرح قبول ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اس کی امت کے لیے قبول ہوتی ہے۔ تو محترم حضرات یاد رکھو، بیوی اور دنیا کے جتنے رشتے ہیں، کوئی بھی وہ محبت آپ کو نہیں دے سکتا جو محبت آپ کی ماں نے دیا ہے، جو پیار آپ کی ماں نے دیا ہے۔ بہت سے لوگ ماں باپ کی محبت کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور جب وہ کمانے لگتے ہیں تو وہ ماں باپ کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنی بیویوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی بیویوں سے محبت نہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی بیویوں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اپنی بیویوں سے محبت کرو، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بیویوں کی محبت میں اپنے ماں باپ کی محبت کو آپ نظر انداز نہ کریں، ان کی دعائیں لیں۔ جب ان کی دعا آپ کے ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ آپ ہر جگہ کامیاب ہوں گے۔ آپ کی جو یہ فاتحہ نیاز یہ بھی قبول ہوگا، آپ کی نمازیں بھی قبول ہوگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعائیں ساتھ لو۔ ان کی بد دعاؤں کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ بد دعا ماں باپ حالانکہ جلدی نہیں کرتے، لیکن یاد رکھو اگر ان کے دل سے بد دعا نکل گئی بیٹے کے لیے تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ماں باپ سے کبھی گالیاں دی ہو، گستاخی کی ہو، کوئی ایسا جملہ بولا ہو جس سے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں، تو جاؤ اور جا کر کے اپنے ماں سے سلام کرو، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لو، کہہ دو امی جان آج کے بعد سے میں آپ کو اف تک نہ کہوں گا، اور میں کسی طرح کی کوئی ایذا نہیں پہنچاؤں گا۔ خود اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اور جو حقوق ہیں ان حقوق کو آپ عمل میں لائیں۔ بیوی کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بیٹا پردیس سے کما کر گھر آتا ہے تو بیوی کی نظر اس کے جیب پر ہوتی ہے، اور بچوں کی نظر جھولے پر ہوتی ہے کہ میرا باپ کوئی چیز لایا کہ نہیں۔ بیوی کی نظر ہوتی جیب پر کہ پیسہ کما کر لایا کہ نہیں۔ لیکن ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، ماں کی نظر اس کی جیب پر نہیں، اس کی صحت پر ہوتی ہے، کہتے میرا لال سلامت گھر آ گیا ہے۔ اس لیے ماں باپ نے بہت محنت و مشقت سے آپ کو پالا ہے، آج ان کو تانا دینا بند کرو۔ بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں ماں باپ سے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ یاد رکھو کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے والدین کو کئی سال تک گھمایا، اور گھما کر لے کر خانہ کعبہ پر لے جا کر حج کرایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اب میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تکلیف تیری ماں کو تجھے جنم دینے کے وقت ہوئی تھی، وہ جو جھٹکا لگا تھا، جو درد محسوس ہوا تھا، اس ایک درد کا بدلہ تو اپنے ماں باپ کو جو لیے گھوم رہا ہے، اس کو گھومنے کے بعد کئی سال سے تو لیے مسلسل گھوم رہا ہے، اس کے باوجود ابھی تو نے حق ادا نہیں کر پایا۔ پورا حق تو دور کی بات ہے، جو ماں نے پیدائش کے وقت، جو تجھے جنم دینے کے وقت جو تکلیف محسوس کی تھی، اس تکلیف کا ایک بھی تو بدلہ ادا نہیں کر پایا۔ اس لیے ماں باپ کا درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ آپ لوگ اپنے ماں باپ سے محبت کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔